خوشگوار زندگی چاہے وہ 10 کام کرے۔ پہلا، سحر خیزی کرے اور استغفار کرے، اور وہ لوگ جو سحر میں استغفار کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 17۔ نمبر 2، تفکر کے لیے خلوت اختیار کرے۔ قرآن میں ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191۔ نمبر 3، صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ قرآن میں ہے، اپنے نفس پر صبر کرو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28۔ نمبر 4، اور ذکر اختیار کرے۔ قرآن میں ہے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41۔ نمبر 5، 2 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ قرآن میں ہے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 2۔ نمبر 6، تدبر کے ساتھ تلاوت کرے۔ قرآن میں ہے، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82۔ نمبر 7، شدید گرمی کے دن کا روزہ رکھے۔ وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک حدیث میں ہے۔ نمبر 8، خفیہ طور پر صدقہ کرے، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ نمبر 9، کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کر دے۔ حدیث میں ہے، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرے گا۔ نمبر 10، دنیا فانی سے زہد برتنا۔ قرآن میں ہے، اور آخرت خیر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 17۔ یہ پوری 10 باتیں ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بدبخت تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا، میں ایسے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو پانی سے مجھے بچا لے گا۔ اگر وہ یوں کہتا کہ زمین و آسمان کے رب کی پناہ لیتا ہوں تو یہ زیادہ محفوظ رہنے والی اور باعزت بات ہوتی۔ نمرود کی بدبختی تھی کہ اس نے کہا، میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس نے وہ قمیص پہنی جو اس کی نہ تھی۔ اس نے کبر کی صفت اختیار کی جو اس کے لیے زیبا نہ تھی، تو وہ لاچار، مبہوت اور ناکام ہوا۔ اللہ نے اسے پکڑ لیا اور دنیا و آخرت کی سزا دے دی۔ ایک چھوٹا کلمہ سعادت کی کنجی ہے، چھوٹی سی عبارت ملت کی میراث ہے، اور فوز و فلاح کا جھنڈا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو زمین میں یہ کلمہ کہے گا وہ خوش نصیب ہوگا کہ آخرت میں کہا جائے گا، تو نے سچ کہا۔ جو صدق لے کر آیا اور سچائی کی تصدیق کی وہ متقیوں میں سے ہے۔ جو اس کلمے پر عمل کرے گا اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ تباہی، بربادی، ذلت و رسوائی اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ اللہ اس کو نجات دے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ کامیاب ہوں گے۔ جو اس کلمہ کی طرف بلائے اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کی مدد و نصرت کی جائے گی، اس کی کوشش کامیاب ہوگی۔ ہماری فوج ہی یقیناً غلبہ پانے والی ہے۔ اس کلمے کو چاہنے والے کا حق ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو، اس کی تکریم و عزت افزائی ہو۔ قرآن میں ہے، عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ غلام بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ کہا تو وہ آزاد ہو گئے۔ اللہ انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اس کو بولنے سے ہاشمی ابو لہب نے انکار کیا تو غلامی، ذلت و حقارت کی موت مرا۔ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یہ کلمہ وہ اکسیر ہے جو فانی انسانی وجود کو پاک کرتا اور ربانی اور ایمانی بلندیوں میں بدل دیتا ہے، لیکن ہم نے اسے ایسا نور بنا دیا جس سے ہم جن بندوں کو چاہیں ہدایت دے دیں۔
دنیا پر خوش مت ہو جبکہ آخرت سے اعراض کر رکھا ہو، کیونکہ تباہ کن عذاب تمہارے راستے میں ہے اور سزا و فریب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا، میرا اقتدار تباہ ہو گیا، تمہارا رب گھات میں لگا ہے۔ اولاد اگر اللہ تعالیٰ سے روگداں ہے تو اس سے خوش نہ رہیے، کیونکہ اس سے اعراض بڑی حماقت کی بات ہے، بلکہ یہ ذلت کی انتہا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ وقفہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس پیاری دعا میں ایک عجیب و غریب مناسبت ہے۔ صفت حیات تمام صفات کمال کو متضمن اور ملتزم ہے، قیومیت کی صفت تمام صفات افعال کو متضمن ہے۔ اس لیے اللہ کا اسم اعظم جس سے اللہ کو پکارا جائے تو وہ سنتا اور جس سے مانگا جائے تو دیتا ہے۔ الحی القیوم ٹھہرا، حیات تامہ بیماریوں اور آلام کی ضد ہے۔ اہل جنت کی زندگی چونکہ مکمل ہوگی اس لیے انہیں کوئی رنج، کوئی فکر، حزن یا آفت لاحق نہ ہوگی۔ ناقص حیات کے کام ناقص رہ جاتے ہیں اور وہ قیومیت کے منافی ہے۔ کمال قیومیت کمال حیات ہے، کمال قیومیت کمال حیات ہے۔ حی مطلق تام الحیات ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی صفت کمال نہیں چھوٹی، اس سے کوئی بھی صفت کمال نہیں چھوٹی۔ قیوم کے لیے کوئی بھی کام دشوار نہیں ہوتا، لہذا صفت حیات اور قیومیت تسلسل حیات کو نقصان دہ چیز سے بچانے میں بڑا مؤثر ہے۔ بقول شاعر، بخدا ہر وہ چیز جس سے تم خوف کھاتے اور ڈرتے ہو مکروہ نہیں، نہ ہر وہ چیز جسے تم چاہتے ہو محبوب ہے۔ جس بات سے زیادہ ڈرا جاتا ہے وہ ہوتی ہی نہیں، اس لیے اس فکر کا کیا فائدہ جو فائدہ مند نہ ہو۔ امر واقعہ کو قبول کر لیں تو حزن نہ ہوگا، مشکل امر کو آسان سمجھ لیں تو آسان ہو جائے گا۔ کسی چیز سے مایوس ہو جائیں گے تو آپ کے دل کو تسلی مل جائے گی۔ ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازیں گے، بلا شبہ ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص کھڑکی سے کودا، اس کی بائیں انگلی میں انگوٹھی تھی، انگوٹھی کھڑکی کی ایک کیل میں گڑ گئی، جیسے ہی وہ نیچے آیا وہ کیل انگلی میں لگی اور اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور 4 انگلیاں رہ گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں کہ میرے بس 4 انگلیاں ہیں۔ ہاں، جب وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ تب خیال آتا ہے کہ میں ایک انگلی کھو چکا ہوں، میرا کام چل رہا ہے اور جو ہوا اس پر میں دل سے راضی ہوں۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہ ہوا اور وہ ہونا ہی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص کا بایاں بازو کسی بیماری کے سبب کندھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے لمبی عمر پائی، شادی کی اور کئی بیٹے ہوئے۔ وہ بہت آسانی سے اپنی کار چلاتا تھا اور اطمینان سے اپنا کام کر لیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کے لیے ایک ہی ہاتھ بنایا ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہو، آپ کو غنا کی دولت مل جائے گی۔ بقول شاعر، اپنے نفس سے پوچھو کیا رونے دھونے سے وہ قیمتی چیز مل جائے گی جو گم ہو گئی؟ نفس کو اس سے سکون ملے گا۔ اپنے ماحول سے ہم جلد مانوس اور حالات سے بہت جلد سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ 50 سال پہلے گھر میں کیا فرنیچر ہوتا تھا؟ کھجور کی چٹائی، اس کا فرش، پانی کا گھڑا، مٹی کی ہانڈی، پیالہ، سینی اور لوٹا، اسی پر زندگی گزر رہی اور معیشت کی گاڑی چل رہی تھی، کیونکہ ہم اس زندگی کے عادی اور اس ماحول سے راضی تھے۔ بقول شاعر، نفس کو جتنی ترغیب دو گے اتنا ہی اور زیادہ کا مطالبہ کرے گا اور کم کی طرف لوٹاؤ گے تو قناعت اختیار کر لے گا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں 2 قبیلوں کے مابین فتنہ بپا تھا۔ انہوں نے تلواریں کھینچ لیں، نیزوں کا نشانہ سادھ لیا، ہنگامہ ہو گیا۔
بس قریب تھا کہ کھوپڑیاں کٹ کٹ کر گرنے لگیں کہ ایک آدمی وہاں سے سرک گیا اور مصلح کبیر بردباری میں مشہور احنف بن قیس کی تلاش میں نکلا۔ انہیں گھر پر بکریاں دہتے ہوئے پایا جو چادر اوڑھے تھے وہ بمشکل 10 درہم کی ہوگی۔ کمزور اور نحیف و نزار جسم والے احنف کے پاؤں بھی مڑے ہوئے۔ لوگوں نے انہیں ماجرا بتایا لیکن نہ ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے نہ اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ وہ اس قسم کے واقعات کے عادی ہو چکے تھے، انہی میں جی رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ افطار کا وقت ہو گیا، افطاری آئی جس میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا، زیتون کا تیل، نمک اور پانی کا ایک گلاس تھا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر کھایا اور اللہ کی حمد کی، کہنے لگے عراق کا گیہوں، شام کا زیتون، مرو کا نمک اور دجلہ کا پانی یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر کپڑا پہنا، ہاتھ عصا میں لیا اور مجمع کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے انہیں دیکھا تو گردنیں اٹھا اٹھا کر اور آنکھیں جما کر انہیں دیکھنے لگے اور خاموش ہو کر ان کی بات سننے لگے۔ انہوں نے فی البدیہہ صلح پر تقریر کر ڈالی اور لوگوں سے گھروں کو جانے کے لیے کہا۔ ہر آدمی مڑے بغیر چلا گیا، شور دب گیا اور فتنہ وہیں پر مر گیا۔ بقول شاعر ایسا آدمی بھی بلند رتبہ ہوتا ہے جس کی چادر پرانی اور قمیص کی نیپ میں پیوند لگا ہو۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے بڑائی اور عظمت ظاہری سج دھج اور ٹیپ ٹاپ کی چیز نہیں، مال کم ہونا بدبختی کی علامت نہیں، اسی طرح خوش نصیبی یہ نہیں کہ آدمی کے پاس تعیش اور آسائش کی ڈھیر ساری چیزیں ہوں۔ انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے اور اس کو عزت و نعمت سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کی، اور جب روزی تنگ کر کے اسے آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ سورہ نمبر 89 آیات 15 سے 16۔ صلاحیتیں اور اچھی صفات ہی انسان کی قیمت ہیں، اس کا کپڑا، جوتا، محل یا کوٹھی نہیں، اس کا وزن علم، کرم، حلم اور عقل میں ہے۔ قرآن میں ہے تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ہمارے موضوع سے اس بحث کا تعلق یہ ہے کہ سعادت و خوش نصیبی بہت زیادہ مالداری، بہترین محل اور سونے چاندی میں نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ اہل دل ہے جو ایمان والا ہے، راضی بقضا ہے، محبت والا ہے جسے روشنی حاصل ہے۔ قرآن میں ہے تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد مبہوت نہ کر دے۔ کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، جو مال یہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر اللہ کا فضل ہے۔ اپنے کو خوئے تسلیم و رضا کا عادی بنائیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں گے؟ یہ بھی آپ کو فائدہ نہ دے گا، نہ قضاء و قدر سے بچا سکے گا۔ پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ راضی ہوں اور مان لیں جہاں بھی تم رہو گے تمہیں موت پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط بنائے ہوئے برجوں میں کیوں نہ ہو۔ میری زندگی کے سخت اور مشکل ترین اوقات میں وہ سعادت بھی تھی جب ڈاکٹر نے مجھے خبر دی کہ میرے بھائی محمد کا ہاتھ کندھے سے کاٹا جائے گا۔ یہ خبر مجھ پر صاعقہ یعنی بجلی بن کر گری، لیکن میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ میری روح اللہ کے اس فرمان کی طرف متوجہ ہو گئی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، وہ لوگ جنہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیات میرے لیے ٹھنڈک، سلامتی اور سکون و بشاشت بن گئیں۔ بقول شاعر خدا نہ کرے کہ تم دنیا کے پیچھے
اطاولے ہو جاؤ جس کا انجام خاتمہ ہے، جہاں آدمی کو چھوٹا سا گڈھا رہنے کے لیے ملے گا، 2 گز زمین کا ٹکڑا تیرا مکان ہوگا۔ اللہ نے اپنے پاس بلا کر تھوڑی سی عمر میں تمہارا محنتا نہ دے دیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حیلہ و تدبیر نہیں۔ تدبیر تو بس یہی ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ کیا فیصلہ یہ کرتے ہیں یا ہم؟ اللہ اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ وہ جب کسی معاملے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی یہ مختلف آیات کا ترجمہ ہے۔ قادسیہ کے میدان میں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نخیہ کو بیک ساعت 4 بیٹوں کے شہید ہونے کی اطلاع ملی، لیکن انہوں نے اللہ کی حمد کی، اس کا شکر بجا لائیں کہ اس نے اس اعزاز کے لیے ان کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کا سرچشمہ اور یقین کی دولت تھی۔ ایسی ہی عورت کامیاب ہوتی ہے، انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اور اگر وہ یہ نہ کرتیں تو کیا کرتیں؟ ناراضگی، اضطراب، اعتراض اور انکار، نتیجے میں دنیا و آخرت کا خسارہ۔ جو راضی ہوا اسے اللہ کی رضا، اور جو ناراض ہوا اسے اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ مصائب کا مرہم اور بحرانوں کا علاج یہ ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم اس کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ مبدا و معاد وہی ہے، معاملہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ کائنات میں ہر چیز فانی ہے، تم بھی مرو گے، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو اچانک یہ خبر ملے کہ آپ کا گھر جل گیا ہے، یا بیٹا مر گیا ہے، یا مال ختم ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی سے اپنے کو عادی بنائیے، راہ فرار کام نہ دے گی، قضاء و قدر سے بچ نہیں سکتے، معاملہ جو بھی ہے مان لیجئے، تقدیر پر راضی ہو جائیے، واقعہ کا اعتراف کیجئے، اجر کمائیے، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ ہاں ایک چیز اور ہے لیکن وہ درست نہیں ہے، اس سے آپ کو خبردار کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اکتائیں، پریشانی و اضطراب کا اظہار کریں، ناراض و غضبناک ہوں، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، لوگوں کا انکار، اجر کا ضیاع اور بھاری گناہ، پھر بھی مصیبت ختم نہ ہوگی، بوجھ کم نہ ہوگا، جو لکھا جا چکا وہ بدلا نہ جائے گا۔ اسے کسی ذریعے آسمان پر چڑھ جانا چاہیے، پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کے غصے کو کوئی تقدیر ختم کر سکتی ہے؟ جس چیز کے لیے آپ غمگین ہیں، موت ہر ایک کو آنی ہے، ظالم ہو یا مظلوم، قوی یا کمزور، غنی ہو یا فقیر، کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ انوکھی بات نہ ہوگی، آپ مریں گے کہ آپ سے پہلے کتنے لوگ مر چکے، کتنے مریں گے۔ ابن بطوطہ نے ذکر کیا ہے کہ شمال میں ایک مقبرہ ہے جس میں 1000 بادشاہ مدفون ہیں، اس پر ایک تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے، بادشاہوں اور سلاطین کے بارے میں مٹی سے پوچھو، بڑے بڑے سر ہڈی ہو گئے ہیں۔ اس تعلق سے تعجب خیز یہ ہے کہ آدمی جسے رات دن فنا سے سابقہ پڑتا ہے وہ اس بارے میں غفلت میں رہتا ہے، اس کا گمان ہے کہ ہمیشہ اور زندہ جاوید رہے گا، عیش کرے گا، چنانچہ وہ اپنے آخری انجام سے غافل ہے۔ ہر ذی روح کا جو انجام یقینی ہے اس سے ڈھیل برتتا ہے۔ فرمایا گیا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک زبردست چیز ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ لگا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا یا ان کی بستیاں غارت کر دیں تو فرمایا، کیا تم ان میں سے کسی کی بھی آہٹ یا آواز سنتے ہو؟ ان کے بارے میں ہر چیز ختم ہو گئی، بس ان کا چرچا باقی ہے۔ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ وقفہ۔
حالت کرب کی دعا توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور اللہ کی صفت عظمت اور حلم پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں صفتیں کمال قدرت، رحمت اور احسان و درگزر کو مستلزم ہیں، اس کے کمال ربوبیت کو شامل ہیں جو عالم علوی، عالم سفلی اور عرش کا رب ہے، جو سب سے بڑا اور اونچا ہے۔ ربوبیت تامہ اس کی توحید کو مستلزم ہے کہ وہی ذات واحد عبادت، خوف، رجا، اطاعت، حب اور اجلال کے لائق ہے۔ اس کی عظمت متعلقہ اسے مستلزم ہے کہ ہر کمال کا اثبات اس کے لیے ہو، ہر نقص اور تمثیل کی اس سے نفی کی جائے۔ اس کا حلم اس کے کمال رحم اور مخلوقات پر احسان کو مستلزم ہے۔ ان باتوں کو دل و جان سے جان جائے، ان کی معرفت پالے تو اس سے اس کی محبت، اجلال اور توحید واجب ہوتی ہے، اور اس سے وہ خوش و سرور اور لذت ملتی ہے جس کے ذریعے کرب، غم اور فکر کے عالم دور ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب مریض کو خوش کن خبر ملتی ہے تو نہ صرف اسے تقویت ملتی بلکہ حسی مرض بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ قلب کے لیے اس شفا کا حصول زیادہ مناسب اور زیادہ لائق ہے۔